دل کے صبح و شام وقف زندگی تمام نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج قرآن و سنہ موومنٹ کے شاہینوں کے اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. دلوں کو پھیرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، دلوں کو تبدیل کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. کھڑیاں کے لوگ اور قصور کے لوگ مجھے گزشتہ 12-15 سال سے اچھی طرح جانتے ہیں. کھڑیاں کے لوگوں نے میرا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں اکیلا یہاں پہ گلیوں کے اندر پھرا کرتا تھا اور لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا کہ ہم نے اللہ کی حاکمیت کے پرچم کو اٹھانا ہے. لوگ اس وقت ہمارا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ شکنی بھی کیا کرتے تھے، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ حضرت مولانا معین الدین لکھوی اور حضرت علامہ شہید کی محنتیں ضائع نہیں جائیں گی. اہل قصور ضرور جاگیں گے، ضرور جاگیں گے، ضرور جاگیں گے. حضرات گرامی قدر، گزشتہ انتخابات کے اندر میں نے قصور کے لوگوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، اور 12,000 سے زائد کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے تم نے میری تائید کی. ووٹ کے چوری ہو جانے کے باوجود بھی اور استبداد اور ظلم اور ڈراؤ اور دھمکاؤ کے باوجود بھی 12,000 سے زائد لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. آج کے اس عظیم الشان اجتماع اور کنونشن کو دیکھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب جاگیر ترانہ نظام کو گرا دیا جائے گا، سرمایہ دارانہ نظام کو گرا دیا جائے گا، اور کھڑیاں کے اندر پرچم اسلام کو لہرا دیا وکیل ہے، حب اہل بیت کی دلیل ہے، اور یہ سلسلہ صبح و شام ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر ہم نے تھانہ کلچر کا مقابلہ کیا، اپنے نوجوانوں کو ظلم اور استبداد کی زنجیروں سے آزاد کرنے کی بات کی، ان کے جھوٹے پرچوں کا مقابلہ کیا. اور میں بھائی سیف اللہ خالد کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، قرآن و سنہ موومنٹ کے اگرچہ قائدین کا تعلق مسلک اہل حدیث کے ساتھ ہے، لیکن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ہمارا فقط تعارف ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے کاس کی بات کا، ہم نہ مسلکیت کے دائرے میں قید ہیں، نہ قومیت کے دائرے میں قید ہیں، نہ لسانیت کے دائرے میں قید ہیں. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور رسول اللہ کی رہبری کے ڈنڈے بجاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نمازات قدم رو، نمازات قدم رو، تمہارے ساتھ ہیں. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، آج کا جلسہ کئی نشیب و فراز سے گزرا. اس جلسے کے مقابلے کے اوپر دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے ایک جلسے کو اس کے اوپر مسلط کیا گیا. ہم نے افراتفری اور پکڑ دکڑ سے بچنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے اپنے جلسے کو آگے کیا، لیکن وہاں پر اقتدار کی چمک تھی، وہاں پر وزیر اعظم کی آمد و رفت تھی. لیکن آج لوگ اگر آئے ہیں نہ اقتدار کی چمک کو دیکھ کے آئے ہیں، نہ سرمایہ کی دمک کو دیکھ کے آئے ہیں، نہ جاگیرداروں کی جاگیر کو دیکھ کے آئے ہیں. آج لوگ آئے ہیں رب قدیر کی کتاب کو دیکھ کے آئے ہیں، بدر منیر کی سنت طیبہ کو دیکھ کے آئے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، کسی کی سیاست جو ہے وہ پکی گلیوں کے لیے ہے،
جھوٹے اعلانات کے لیے ہے، لیکن ہماری سیاست نظام مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری سیاست چوکھٹ حکم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے، ہماری سیاست صحابہ کرام کے ناموس کے دفاع کے لیے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لارنس روڈ کا منبر محراب ہو یا کوئی سیاسی مذہبی اجتماع ہو، میں نے ہر دور کے اندر رسول اللہ کے نظام کی بات کی ہے، صدیق کی صداقت کی بات کی ہے، فاروق کی عدالت کی بات کی ہے، ذوالنورین کی صحابت کی بات کی ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کی ہے، سیدنا معاویہ کے تدبر کی بات کی ہے۔ آج یہ بات میں آپ کے سامنے کھڑیاں میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2023 کے انتخابات میں اللہ کے فضل سے اور آپ کے ووٹوں کے ساتھ جیت کر انشاءاللہ اسمبلی میں جا کے یہ نعرہ لگا کے چھوڑوں گا۔ زبان پہ ابتسام ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، ہم نے یہ وطن اللہ کے فضل و کرم سے نہ سندھیوں کی بنیاد پہ حاصل کیا، نہ بلوچی تعصب کی بنیاد پہ حاصل کیا، نہ پختون قومیت کی بنیاد پہ حاصل کیا، نہ پنجاب قومیت کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے اسی نعرے کو لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا حضرات اللہ۔ گرامی قدر کل تک جو نعرہ مسجدوں میں لگتا رہا، مذہبی اجتماعات میں لگتا رہا، جو نعرہ دینی اجتماعات میں لگتا رہا، مجھے یہ بات بتلائیے وہ نعرہ اسمبلی میں لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر کیا آپ اسمبلی میں اس نعرے کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کرتا ہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دیا میں انشاءاللہ پرچم اسلام کو اسمبلی میں اٹھاؤں گا، اور یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں آپ نے میرا ساتھ نہ دیا، مجھے تنہا چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا منبر و محراب سے حق کا اعلان کرتا رہوں گا، اپنے قلم سے آپ کو لکھتا رہوں گا اور اس بات کا اعلان کرتا رہوں گا، چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کرے، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کرے، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے نواب و عمران کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے اب دیوانے جاگ اٹھے ہیں، پروانے میدان میں نکل آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک میں سیکولر جماعتوں کی بساط کو سمیٹ کے چھوڑیں گے اور کھڑیاں سے انشاءاللہ پرچم اسلام کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نعرہ، اللہ کے فضل و کرم سے امن کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ علم کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ دلیل کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ براہین کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ مذاکرات کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ اللہ کی حاکمیت کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ مظلوم انسانیت کی حمایت کا نعرہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، کسی بھی حلقے کے گاؤں کے اندر کوئی بندہ اگر مظلوم ہوگا تو انشاءاللہ اس کا پورا ساتھ دیا جائے گا، تھانہ کنچس اس کو آزاد کروایا جائے گا اور انشاءاللہ اس کو پورا کا پورا حق دلوایا جائے گا۔ اور حضرات گرامی کا دوسری بات کی توقع آپ سے یہ کرتا ہوں، جب ہم مظلوم اور مجبور انسانیت کی حمایت کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی ہمتوں کو اور اپنی ٹیم کو متحرک کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ نظام اسلام کے لیے ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر میں اپنے رقیبوں کو اور اپنے حریفوں کو اس بات کا بھی پیغام دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ تھانے کی پرواہ ہے، نہ زنجیر کی پرواہ ہے، نہ بیڑیوں کی پرواہ ہے، نہ جیل خانوں کی پرواہ ہے، اس لیے کہ ہم وارث ہیں تو حضرت علامہ شہید کی سیاست کے وارث ہیں، جنہوں نے اس بات کا اعلان فرما دیا۔ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھی، سرفروشوں کے لیے دار و رسم قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی، اب افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا اور رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھی، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں اور خون حرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھی۔ کہ اس وقت غدار بھی اب رستم ٹھہرے اور
زندہ کے فتح فقط ہم ٹھہرے. حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے پوری استقامت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پوری توانائیوں کے ساتھ, کندھے سے کندھا ملا کر, قدم سے قدم ملا کر, ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر انشاءاللہ اسلام آباد کے ایمانوں کے اوپر پرچم اسلام کو انشاءاللہ لہرا کے دکھا کے چھوڑیں گے, اور جو راستے میں رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ اس کو کنارے پہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. گرامی قدر کیا جاگیردارانہ نظام کی بساط کو الٹنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کھانا کلچر کو مٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا مجبور و مقہور انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور کیا امت کے مسائل کے لیے, فلسطینی عوام کے لیے, مظلوم کشمیری عوام کے لیے اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انہیں دل دے کے نکھاریں گے روپے پر کے گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابتسام ہے. سب ساتھی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں.